بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی، یوں آ کے مار رکھا۔ حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے۔ دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، میں آپ کو دینے آئی ہوں۔ حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اسے کہا اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے۔ احسان کیا ہے کچھ رکھیں، ابو طالب رکھتے نہیں تھے، خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی، درمیان میں توحید اتر آئی۔ حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر، بھتیجا میرا جوان ہے۔ حکم کیا تھا میرے بھائی نے، یہی سطر پڑھ دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے، اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے۔ اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے پہ پہنچا۔ ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی، حریر و رندید کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا، بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی، مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ بی بی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی میں سے ایک نوکر کو اٹھایا، نام اس کا میسرہ تھا، لیکن میسرہ اٹھ جا، یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بیٹا، اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے۔ میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، نہ تُنے بوری اٹھانی ہے، نہ تُنے بوری رکھنی ہے، نہ تُنے مال بیچنا ہے، نہ تُنے نفع گننا ہے، نہ تجھے نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے۔ میسرہ تُنے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا۔ بی بی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی تیرا صرف ایک ہی کام ہے، ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی ہوں، تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے، اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے۔ مجھے واپس آ کے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں، اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں، اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا۔ میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں، اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین کی مجلس ہے، ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے ہے، یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ چلا گیا میسرہ بے چینی سے، بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی، میسرہ واپس آیا، میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا، بی بی دیکھا دی میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی، کس میں کم ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ میسرہ تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا۔ میسرہ دیکھا تھا بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں۔ یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت سے جھک کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرہ سے اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے۔ بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا، جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چشمے ابل آتے تھے۔ بی بی جبریل اس کے پیچھے چلتا تھا، میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا، آسمان کی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی۔ بی بی دیکھتی میسرہ چپ ہو جا، اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا، دیکھ تیری عزت کی قسم یا وہ بے عیب ہے۔ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری 100 اونٹ سونا، غریب ہیں یہ، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری۔ جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرہ ہو گیا۔ اس نے کہا 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد۔ بی بی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا ہے تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں۔ بی بی مجھ سے تجارت کر رہی ہے؟ بی بی ہاں تجارت ہے، 100 اونٹ سونا تو رکھ لے، 80 اونٹ چاندی تو لے لے، یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں، کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلا جا۔ ہائے 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 ہائے، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا۔ میسرہ دیکھ کر بی بی 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد۔ نا بی بی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے، تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے۔ بی بی کہتی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی، منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، میں محمد کی جوتی سے وار کے تجھے دے دیتی ہوں۔ میسرہ دیکھتا اپنا سونا تو رکھ، تیری چاندی تجھے نصیب ہو، تیری جائیداد تجھے مبارک ہو، پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں۔ اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام۔
مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں، وعدہ کر بی بی جنت کا، بس بس ختم کیجیے گا۔ وعدہ کر بی بی جنت کا، وعدہ ہو گیا جنت کا، چلا گیا میسرہ۔ اب یہاں پہ چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا، وہ خطیب ہی کیا جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے؟ جی پیغام بی بی نے بھیجا؟ ہاں بی بی نے بھیجا۔ اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا، مالدار جو تھی اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا، یا قبلہ شرائع صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا، مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے۔ خدا نے کہا نا خدیجہ، نا خدیجہ، میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا، تو پیغام بھیج، تو پیغام بھیج۔ جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا، پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج، تو جو میرے طرف کیجیے گا، پیغام تو بھیج دے۔ بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں، میری انا ہے، میرا مزاج ہے، میرا بھرم ہے، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں، تاریخ کیا لکھے گی، مؤرخ کیا کہے گا؟ فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے، مؤرخ جو بھونکتا بھونکنے دے، پیغام تو بھیج، تو جو میری طرف کرنا، خدا کا وعدہ تو جو میرے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج۔ میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ فرمایا تو پیغام بھیج، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج، میں احسان کا بدلہ دوں گا۔ میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں نہ دوں گا۔ نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا، پھر لڑکے کی رضا۔ میں سارے کے ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا۔ بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا، شادی کا دن مقرر پایا، 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا۔ نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے، دعوت نامہ تقسیم ہو گیا، براتی اترنے شروع ہو گئے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، جس گھر میں شادی ہو، شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں، پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے، آپ کے گھر میں شادی ہے، ہمارے لائق کوئی حکم، کوئی خدمت، کوئی ذمہ داری، کوئی کام۔ ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے، ابو طالب بتا ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم، کوئی ذمہ داری۔ حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی، یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے، ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ، داؤد زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ۔ مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا، بابا جی تشریف لے آئے، اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا، ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں۔ برات نبی کی گھر سے نکلی، جب دلہا اپنے گھر سے نکلا، یاسین کا سکرہ، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑکیاں، یمشون رز کی لڑین، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھوئی۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا، اور رب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، عبداللہ کے یتیم کی نہیں میرے سردار کی بارات آ۔ سج کے دھج کے بارات ابو طالب کے گھر میں پہنچی۔ ابو طالب کے گھر سے نکل کے بارات جب بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی، براتیوں کا روب تھم گیا۔ بارات میں کہیں ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ۔ جب برات بی بی کے دروازے پہنچی، استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم، کہیں حوا، کہیں آسیہ، کہیں سارہ۔ برات کو بٹھا دیا گیا، اب آ گیا نبی کا وقت نکاح۔ اب پھنس گیا مولوی، اب پھنس گیا مولوی۔ اب ہمیں صرف اتنا بتا، نکاح کس نے پڑھا؟ کملی والے کا نکاح کس نے پڑھا؟ میٹھے مدنی کا نکاح کس نے پڑھا؟ سونے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، تو مرضی کا نام فٹ کر لیتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔
وہ بہت بعد میں آئے ہیں. 3 کتابوں کے حوالے 1 2 3 4 5 6 ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 3 کتابوں کے حوالے. تاریخ طبری 1، سیرت ہشام 2، سیرت حلبیہ 3. تینوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی، تینوں کتابیں برادران اہل سنت کی. تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل و احکاما للناس و ابن الصفا و ابن مروہ و ختم النبیین من راسہ ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا شرفا و نبلا و فضلا کثیرا. حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا، و احکاما للناس ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا. اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا ہوا ہے. کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، حاجیوں کا کھانا ہم کھلاتے ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. حاضر شرفا و نبلا و فضل کثیرا. پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے. میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت محترمہ مکرمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں. یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہوئے. بی بی خدیجہ کے پورے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو طالب نے کہا اے خاندان خویلد، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کر دیتا ہوں. حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کرتا ہوں. آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھے مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں. مولا زمینیں مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا. ابو طالب کا گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت حیدری. واہ 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 واہ.